السلام علیکم جی. تو اب ہم اپنے ٹاپک میں آہستہ آہستہ اس نقطے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کو ہم نے ایز اے ریزلٹ سامنے رکھنا ہے، سیکھنا ہے. وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کنورسیشنز کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور پھر اسے ایک بڑی آپ لوگوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ اور ریویلنگ بات میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، اور وہ پھر آپ لوگ لاسٹ کلپ سن کے خود ہی فائنلائز کیجیے گا کہ کیا چیز فائنلٹی کیا چیز ہوتی ہے. تو اس پہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے. بہرحال ہم چلے تھے تعلقات، دوستی، رشتہ داریاں، ان سب سے، اور پھر ہم نے پچھلے 2 کلپس میں یہ دیکھا کہ ان کی اہمیت، ضرورت کیا ہے، کیوں ہے، کن لوگوں کو دوستی اور اہمیت، دوستی اور تعلقات محسوس ہی یعنی بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، ان کے اندر کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، وہ کیا ان کے اندر وہ کیا سوچیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھئی رہنے دیں، ہم دور ہی اچھے، ہم لوگوں سے الگ ہی ٹھیک ہے. تو کیوں وہ اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے سارے لوگ جو کہ انسیڈنٹلی اور ایکسیڈنٹلی خود کو تنہا کر لیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اور مختلف سوچیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، یا جو بھی فیکٹرز آپ پچھلے بے شک کلپس کو سنیے، ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ان کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں اس ڈیسیجن کے. وہ ڈیسیجن جو وہ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی اچھے اور ہم تنہا ہی ٹھیک ہیں، اور یا پھر نہیں جی ہم لوگ اتنے زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا گھلنا ملنا، ہر کسی سے بات کر لینا، یہ فرینکنس وہ فرینکنس اتنا زیادہ نہیں کر سکتے، تو ان کی زندگی آگے جا کے کیسے ہو سکتی ہے. اچھا، یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کو ہم ایڈ کریں وہ یہ ہے کہ جتنا ہم دور کی منزل، دور کے نتائج کو سامنے رکھیں نا، تو ہمیں آج اپنے لیے فیصلے کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینسز اور ان کے ریزلٹس دیکھ کر آپ کے سامنے ہم آج کچھ باتیں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی ایسے لوگوں کو ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں بے شمار فیملیز ہوتی ہیں جن سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان پہ کامنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں ریزنز بھی معلوم ہوتی ہیں. اچھا، اسی طرح آپ لوگ ڈراماز دیکھتے ہوں گے تو وہاں بھی آپ کو بہت ساری لیسنز پتہ چلتے ہیں کہ کسی بہن کو ڈیورس ہو گئی، وہ واپس آ گئی، تو پھر اس کے ساتھ کیا کسی نے اس کے گھر والوں نے کیا، پھر فائنلی ان کے ساتھ کیا ہوا. تو ڈراماز دیکھ کے ہمیں بڑی کلیئرٹی مل جاتی ہے، جی اچھا اس نے یہ کیا تھا، دیکھا پھر اس کے ساتھ یہ ہوا. بلکہ انفیکٹ ہم نے انتظار میں ہی ہوتے ہیں کہ اب یہ کر رہا ہے تو کریکٹر، تو اب اس کے ساتھ رسپانس کیا ہوگا. بہرحال جی ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو ان میں سے پہلا فیکٹر کیا ہے، نتائج کے طور پر کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ تنہا خود کو کر لیتے ہیں، جیسے کہ تنہا کرتے ہیں، لیکن وہ اور کن کن جگہوں پہ کن کن معاملات میں تنہا ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، بہن، بھائی، فیملی سیٹ اپ سرکل، ان کے نیبرز، سب لوگ ان سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگ بھی ان کو جان جاتے ہیں اور پھر وہ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان سے تنہائی ان کا، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے مفادات کی وجہ سے اور اپنا کمفرٹ زون نہ چھوڑنے کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن پھر قدرت ان کے ساتھ اس سے برا اور اس سے بڑا فیصلہ ان کے ساتھ کر دیتی ہے، اور وہ ان کو تنہائی کی سزا کی صورت میں ملتا ہے. مثلا ایسے لوگ، ایسی فیملیز، ان کو بعد میں رشتے کرنے میں مشکل ہوتی ہے، پھر ان کو کوئی رشتہ نہیں ملتا. ڈیسیژنس کرنے میں رشتوں کے لیے ڈیسیژنس کرنے میں مشکل ہوتی ہے. ہاں، مشورہ کرنے کے لیے پھر ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں بعد میں نا، کہ بزنس سٹارٹ کریں نہ کریں، بیماریاں جو بعض اوقات آ جاتی ہیں، کون سے ہاسپٹل میں جائیں،
کس کو بلائیں. بعض اوقات اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر یہ کبھی اپنے نیبر سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ میرے بچے رکھ لیں. بعض اوقات یہ لوگ بہت دور ٹریول کر کے کہیں دور اپنی امی اپنے کسی بندے کو ڈھونڈیں گے اور وہاں اپنے بچوں کو ڈراپ کریں گے اور مشکل وقت میں ان کو وہاں جانا پڑ جائے گا. اور اسی طرح فائنینشیل اگر کوئی کرائسس آ جاتے ہیں تو ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اس وقت کوئی بندہ ان کے قریب نہیں ہوتا، کیونکہ جب فیملی سیٹ اپ میں ہوتے ہیں وہاں تو لوگ آفرز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا یہ مسئلہ ہے تو ہاں یہ لیں بھائی کیا مسئلہ ہے. ایک طرح سے قدرت کا مکافات عمل بھی ہے، کیونکہ ان لوگوں جو لوگ بھی سوشلائزیشن کو اور اس کو پسند نہیں کرتے، اور کیونکہ ان کا تکیہ ہوتا ہے یا ان کا وہ خود کو سیلف سفیشینٹ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو قدرت کا بھی ایسا اصول ہے کہ جو بھی فطرت کے خلاف چلتا ہے اس کا نتیجہ اس کے لیے بالکل عیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی کچھ اتنی بڑی بیماری سم ٹائمز ایسی کچھ بیماری ہوتی ہے کہ آپ کی سالوں کی جمع پونجی چند ہفتوں میں لگ جاتی ہے، یا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی سچویشن سے محفوظ رکھے. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہو رہا ہے، اور ایسے کیسز آپ کو جیسے کہ ابھی صوبیہ نے کہا کہ کہانیوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں وہ ملتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو جائے گا، گھر یا آپ کے کوئی ایسٹ یا کوئی فراڈ کا کیس ایسا بڑا سامنے آئے گا کہ اچانک سب کچھ وہ جو ایک ہم نے امپائر کھڑی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو خیر آباد کہا ہوتا ہے، بہت سارے تعلقات کو چھوڑا ہوتا ہے، وہ اس امپائر کی بنیادیں ہل کے رہ جاتی ہیں. اور اسی طرح کوئی اغوا کے کیسز، دہشت گردی کے کچھ، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کا جس قدر خدا اور خدا کے بنائے ہوئے رشتے اور لوگوں سے جن وجہ سے وہ کنارہ کش ہوتا ہے، وہی چیزیں اس سے دگا دی جاتی ہیں، اور وہی ریسورسز، وہی لوگ، وہی ملازمین، وہی بینک بیلنس، یہ سب بے وفائی کر جاتے ہیں، یہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو اور جو لوگ اپنے رشتوں پہ اور اپنے تعلقات پہ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو یعنی کہ حسن ظن کا جو ہے وہ بہترین نعمت بدل دیتے ہیں. اچھا، یہ تنہائی انہیں جہاں زندگی کے مختلف مراحل میں دیکھنا پڑتی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک اور چیز ان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے یا ایز اے ریزلٹ ان کے اندر نظر آتی ہے، وہ ہے مایوسی. ایسے لوگ مایوسی کی طرف اچھا یہ مایوسی بھی کیوں آتی ہے، اس سے پہلے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. وہ اپنے گھروں میں فار ایگزامپل دیکھیں، ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، سیٹ اپس ہوتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ آپ کے سجے سجائے ڈرائنگ رومز ہیں لیکن کوئی آ نہیں رہا ان میں، آپ کسی کو وہاں پہ چائے ہی نہیں پلا رہے، تو صفائیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں. اپنے لیے ہی وہ بت جو ان سے بنا بنا کے ہم کھڑے کرتے رہتے ہیں، ان کو دیکھنے والا جھاڑ پونچھ میں، یعنی آپ خود ہی اس میں تھک جاتے ہیں. پھر جب کوئی وہاں آتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو ایک فرسٹریشن، انزائٹی، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں. پھر اس طرح سے جیسے کہ تم پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ایسے انسان کو اپنی خیر کا خود ہی پوسٹرز لے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ خود ہی بتائے گا کہ یہ میں نے اتنے کا خریدا، یہ میں نے یہاں سے لیا، یہ میں نے امریکہ سے شاپنگ کی، یہ میں نے شالمی سے کی، یہ میں نے راجہ بازار سے کی، یہ اتنے کا خریدا، یہ فلاں کا خریدا. تو چونکہ وہ اس کو پھر اپنی نیکیاں، اپنی اچھائیاں، اپنی جو برتریاں ہیں وہ اپنے منہ سے، اور لوگ چند ہی مرتبہ میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہلکے ظرف کی ہی ظاہر ہے، یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. کہ باہر بھی جہاں اتفاقاً ان کی کسی سے ملاقات ہو جائے یا پھر کسی میٹنگ میں یا کسی گیٹ ٹوگیدر میں جب وہ لوگ جاتے ہیں تو اس یا شادی پہ اور غمی، کیونکہ ایسے تو جگہوں کو، ایسے مواقع کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو ایسے موقعوں پر پھر یہ لوگ اپنے جو ان سے نا موبائل کھول کھول کے میں نے دیکھا کہ تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہے نا میرا، یہ ایسا لان ہے، یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، یہ میری فلاں بیٹی ہے، یہ وہ بیٹی ہے.
یہ اس کا کالج ہے, یہ اس کو ڈگری ملی تھی تو یہ ہوا تھا, کیونکہ ایسے ساری ایونٹس میں یہ ہم نے اس کی برتھ ڈے کی تھی نا, تو یہ ہوا تھا, یہ کیا تھا. اور یا پھر وہ اسٹیٹس پہ یہ سارا کچھ بھی سب انہوں نے دکھانا ہوتا ہے, پھر فیس بک پہ, میسنجر پہ, سوشل میڈیا پہ, وہاں پر پھر یہ سارا یہ جو جذبے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اپنی جو چیزوں کی خود نمائی کرنے کی, ایک کے روز ہر لمحہ ایک ہوتا ہے نا, آپ خوش ہیں, اوکیشنلی آپ نے جو سا جی کہیں گئے اور آپ کو بڑا کچھ اچھا لگا تو آپ نے اس کو دکھایا, یہ کیا. ایک یہ تو سبھی کر رہے ہیں. ایک یہ رویہ جو دوسرا بھی ہمارے اندر دیکھنے بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ ہر گھنٹے بعد ہماری ہر پیزا, ہر کھانا, ہر ہوٹل کی سیٹنگ, ہر موڈ, ہر چیز جو ہے نا, نئے کپڑے ہیں, نئی چیزیں ہیں, اور دوسری طرف ہم نے پرائیویسی کا بورڈ اٹھایا ہوا وہ بھی ساتھ ہے, اور دوسری ہر گھنٹے بعد جو ہے جی یہ سب چیزیں دکھانے کی نوبت آ رہی ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمیں اپنے آپ کو ریڈ کرنا چاہیے کہ کیا میری ریزنز ہیں کہ کسی پل قرار نہیں آ رہا کہ بس سب کچھ کسی طرح سے عیاں کر دیا جائے, دکھا دیا جائے, بتا دیا جائے کہ میں کتنا بڑا جو ہے نا وہ میں امیر ہوں. کیا دیکھو گی آپ کی یہ جو آج کل یوٹیوب جہاں نعمت ہے, یعنی ہر کوئی اس کو اپنے ذوق کے مطابق استعمال کر رہا ہے, تو وہاں پہ آپ کو ایک شوز ملیں گے, واٹس ان مائی بیگ, واٹس ان مائی کبرڈ, اور لائک اس طرح کی وہ چیزیں کہ اب یعنی آپ باہر سے آپ نے کھڑکیاں بند کی تو آپ کونوں کھجروں سوراخوں میں گھستے چلے گئے. اور وہ دیکھیں جو ہمارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, آٹومیٹکلی وہ ہمیں پہچان رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ رکھ رکھاؤ, برتاؤ, سارا کچھ. اور جب ہم کسی کو آنے ہی نہیں دیتے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں منہ بول کے بھی بتانا پڑتا ہے. اور پھر آف کورس پھر آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ کیا کیا چیزیں ہیں, کس طرح دکھانا اور بتانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم بڑے سخی ہیں اور ہم سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے, اور ہمارا اپنی جو ان سے نوادرا. اچھا ایک اور یہاں سے آپ نوٹ کریں گے کہ چند ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ڈیسیجنس پہ جب کہ نئے جمے ہوئے ہوتے ہیں نا, نہیں یہ نقصان ہو گیا تھا پچھلی بار تو اس کو نہیں ملانا, یہ گڑبڑ ہو گئی تھی تو ان سے نہیں ملنا, اس طرح کی کچھ چند باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ قدرت کی طرف سے ایسے واقع چیزیں ہوتی ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی, تب لوگوں کو چونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں بھائی, تو وہ پھر ہیلپ نہیں کرتے یا کسی مشکل میں وہ کان نہیں دھرتے. تو ان کے اندر انزائٹی, اسٹریس اور مایوسی کی کیفیت اس لیے آتی ہے کہ کیوں لوگ ہماری مدد نہیں کر رہے, ہم سے کیوں کترا رہے ہیں. اس وقت وہ اپنا ماضی بھول چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے لوگوں کو پہلے یہ شو کیا تھا کہ آپ ہمارے گھر نہیں آ سکتے, یا 1 گھنٹے کے لیے آ سکتے ہیں, 1 دن کے لیے آ سکتے ہیں. بعد میں لوگ آہستہ 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 چھٹتے جاتے ہیں, تو ان کو بعد میں کہیں جا کے 10-20 سالوں کے بعد گرا, جی ہمارے گھر تو کوئی آتا ہی نہیں ہے, جی لوگ تو آپس میں ہی ملتے رہتے ہیں اور وہ تو آپس میں ہی پلان بناتے ہیں. سیکنڈلی آپ نے اتنا زیادہ ریسٹرکشنز لگائی ہوتی ہیں کہ 1 دن کے لیے آنا ہے یا آدھے دن کے لیے آنا ہے یا چند, اور ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بڑا آگاہ کیا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں کلیئر پتا ہوتا ہے کہ جی ویکینڈز پہ ہمارے گھر نہ آیا جائے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں صرف ویکینڈز پہ آیا جائے, ویک ڈیز میں نہ آیا جائے, ہم 9 بجے سو جاتے ہیں, 1 دن کے لیے آیا جائے. اور یا یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا ہم تو جی 9 بجے سو جاتے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. اسی لیے پھر بعد میں تنہائی پھر فیس کرنا پڑتی ہے آہستہ آہستہ. سونے پہ سہاگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اب ہم ایک رائل کال دیں جس بریکٹ میں, تو وہ اس وقت سب ہاتھ باندھ کے حاضر کیوں نہیں ہوئے, اور ہم تو اتنے اچھے ہیں, ہم تو انوائٹ کر رہے ہیں. ان کی نظر میں وہ پرانے سب ایکسپیرینسز, وہ سب باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں, وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ ریجیکشن ہو چکی ہے, تو اب آج ہم نہ بھی گئے تو
یعنی کہ دوسرے لوگ پھر تب تک آپ کے موڈز اینڈ مزاج کے مطابق خود کو ٹیون کر چکے ہوتے ہیں. اسی لیے اگر آپ فیملیز کو دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک پھپھو کے گھر تو بڑے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مل رہے ہیں جل رہے ہیں, یا کوئی نانی ہے اماں یا کوئی بھی سا ایک فیملی کا کوئی ایسا بندہ ہوگا, اور باقی بہت سارے وہیں پہ کوئی ایک خالہ ہوتی ہے جن کے گھر کبھی کوئی نہیں گیا ہوتا, کوئی ایک ایسی پھپھو ہوتی ہے جن کے گھر کبھی کسی نے وزٹ نہیں کیا ہوتا بلکہ باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض قریبی رشتے دار ایک سٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے سالہ سال ایک دوسرے کو گھر کو وزٹ نہیں کیا ہوتا, اور بعض کا رشتے دار اتنے دور دور ساہیوال, لاہور, بنڈی اور کوئٹہ, کراچی ان شہروں سے ایک دوسرے کو ملنے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فیملیز کے اندر یہ اس طرح کے جو سرکل جو کمبینیشنز بن رہے ہوتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں بھائی. تو فائنلی جی پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ تنہائی فیس کرتے ہیں, انزائٹی اور سٹریس جب ان کو اپنی غلطیوں کے ساتھ جینا سیکھ لیتے. ایک اور جو جس مشقت کی چکی میں پستے ہیں کہ وہ کیونکہ انہیں کوئی بتانے روکنے ٹوکنے, کیونکہ انسان جب دوسرے انسانوں سے ملتا جلتا ہے اسی سے تو وہ گرو کرتا ہے, اسی سے تو گروم ہوتا ہے, اسی سے تو ریفائن ہوتا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ جب نہیں ہوتی تو کچھ بہت ہی اذیت دینے والی عادتیں ان کا مستقل حصہ بن چکی ہوئی ہوتی ہیں ان کی ذات کا, جس سے کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی یا ان کے بچے متاثر ہو رہے ہیں. مسئلے کہ مثلاً آپ اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں, سستی سے کر رہے ہیں, تو آپ وہی 1 گھنٹے کا کام آپ کو پتہ نہ کسی نے آنا ہے نہ جانا ہے, تو آپ آدھے گھنٹے کے کام کو پورا دن لٹکا کے کریں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے برے ایپٹیٹیوڈز کے ساتھ ہی وہ گرو کر جاتے ہیں بیچارے. اگر ان کو اپنے ٹوائز کسی سے شیئر نہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یعنی کہ ٹوائز تو ایک ایسی چیز ہے نا, چھوٹی چیز ہے, لیکن مستقبل میں وہ باہر کلاس روم میں اپنی کوئی چیز کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں, وہ ایکسٹرا پوزیسو ہو جاتے ہیں. اپنے روم میں کبھی بڑے ہو کے بھی ہونے تک بھی وہ کسی کو نہ لے کے جاتے ہیں, نہ کسی گیسٹ کو جگہ دیتے ہیں, کسی کو دیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, باہر ان کی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بہت زیادہ باہر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو بیہیویئرز ہی مینیج نہیں کرنے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے گھر میں وہ ماحول ہی نہیں دیکھا, زیادہ لوگوں کو ہی نہیں دیکھا کہ ان کو مختلف بیہیویئرز مینیج کرنے آتے اور یہ چیزوں کی شیئرنگز کرتے یا نقصان کو برداشت کرتے, چیزوں کا ٹوٹ جانا برداشت کرتے. بڑے ہوتے ہیں جو اپنے پوتے پوتیوں جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک طرح سے یا پھر اصل کے ساتھ سود کہتے ہیں, اتنا یہ پیارا رشتہ ہوتا ہے, یا دوتے دوتیوں سے ان کی بودریشن بھی برداشت نہیں کر سکتے, اور یہی پھر وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو بھی اپنے گھروں میں برداشت نہیں کرتے. تو یہ وہ عادتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم فلیکسیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے, پیشنس یا ٹالرنس نہ ہونے کی وجہ سے باہر کے رشتوں سے نہیں بلکہ اگلی ہی نسل میں ہم اپنے بچوں اور اپنے والدین کے ساتھ بھی وہی رویہ برتنے لگ جاتے ہیں. اور اچھا, اس کے علاوہ یہ ہو گیا کہ تنہائی کا احساس, ڈپریشن, اینزائٹی, مختلف بیماریاں ان کے اندر پھر اس طرح سے جنم لیتی ہیں, چڑچڑاپن وغیرہ, یعنی کہ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے باہر معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے جو جب آپ بلاتے ہیں ہوتا ہے نا, جب آپ سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ سب ذہن میں رکھیں کہ ہم ایکسٹرا سوشلائزیشن کی جہاں پارٹیز ہی پارٹیز ہوئے جا رہی ہیں, صبح شام دن دوپہر کھانے, باہر نکل رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ ڈیو سوشلائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے جہاں آپ نے اوائڈ آپ کو نہیں لوگوں کو کرنا چاہیے. آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے فرینڈز, نیبرز, کزنس, رشتے دار, ماں باپ, بہن بھائی, چچا خالہ, رشتے دار, تمام پروڈکٹیو ریلیشن شپس یعنی کہ جو آپ نے بائی چوائس اپنی ریفائنمنٹ اور گروتھ کے لیے کرنے ہیں. آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کا ایسے ٹرینرز ہیں, کوئی بھی آپ کے اس طرح کے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, گرومڈ لوگ ہیں, یہ سب لوگ ان کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ خاص طور پہ اس کے اس میں آئے گا کہ اننیسیسریلی جو سوشلائزیشن ہے اس کو کٹ کرنا ہے آپ نے, جس میں سے آپ کچھ لے کے نہیں اٹھ رہے. وہ ٹاکسک باتیں, وہ غیبتیں, وہ گپیں, ان چیزوں کے لیے سوشلائزیشن کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی. یہ ایک طرح سے اس ہائپوتھیسس کو
آلریڈی کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ ہیلدی سوشلائزیشن کی ہی بات ہے، یہ پروڈکٹیو سوشلائزیشن کے لیے ہی ٹپس ہیں. ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنی بہتری کی طرف جو جانے کے لیے جو اس کو کچھ لوگ لے جا سکتے ہیں، وہ ان سے اپنے آپ کو جو دور کر رہے ہیں، یہ اسی کی بات ہے. کیونکہ عام چیزوں کے لیے، سطحی اور عامیانہ چیزوں کے لیے تو پھر بھی لوگ جا رہے ہیں، میلے ٹھیلوں میں، نمائش، ایگزیبیشن، سیلز، مالز. یہ اس طرح کے جو ہے وہ اس چیز کی بات بالکل نہیں ہو رہی. یہ پروڈکٹیو ہیلدی ریلیشن شپس اینڈ سوشلائزیشن کی ہی ترغیب ہے. اسی کے لیے ہم خود بھی اور آپ سب سننے والوں کے لیے بھی اس کی بات کر رہے ہیں، اور اسی کے نہ ہونے کے اثرات اور نتائج اور وجوہات کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی، اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب اس طرح پروڈکٹیو سوشلائزیشن نہیں ہوتی ہے اور آپ بہت سارے ریسورسز اور ٹائم بچ جاتا ہے. اب اس ٹائم میں کیا ہے، اب فارغ ہیں آپ، تو آپ نے کیا کرنا؟ آپ کہیں سیکھ نہیں رہے، کسی کو کچھ سکھا نہیں رہے، اب کریں گے کیا؟ پورا دن آپ کے گھر میں ٹی وی چلتا رہے گا، آپ کیبل پہ موویز دیکھ رہے ہیں، ڈراماز دیکھنے میں مصروف ہیں، اور ایک کے بعد ایک چینل چلتا جا رہا ہے. بچے بھی پورا دن ٹی وی میں گم. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ہمارا دل نہیں بھرتا، تو پھر موبائل، گیجٹ، یوٹیوب، بس یہ چیزیں چلتی ہیں. پھر آپ جو اور مہمانداریوں میں سے جو بچت ہوتی ہے، اس میں آپ کی ایکسیسو ایٹنگ اور انہیلدی ایٹنگ اور وہ کھانا پینا زیادہ، پھر فیٹ، لائک وہ جو ایک اوبیسٹی کے اور اس طرح کے مسائل ہیں، وہ اور بیٹھ کے بس مارننگ شوز دیکھتے رہنا، وہاں کے اثرات لیتے رہنا. میڈیا پھر ان کی پہلے تو یہ تھا کہ اچھے پروڈکٹیو ریلیشن شپس بننے تھے. اب کیا ہو رہا ہے، وہ ساری کی سارا جو میڈیا کے اثرات ہیں، گیجٹس ہیں، اب وہ آپ کی تربیت کرنے میں لگ گئے. اب آپ ان کے اثرات ایکسپٹ کرنے شروع ہو گئے. اور اپنے رشتہ داروں کے بجائے آپ کو یہ زیادہ پتا ہے کہ مارننگ شو ہوسٹ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے بیگ میں کیا ہے، اس کے کبڈ میں کیا ہے. مختلف یوٹیوبرز جو ہیں وہ خود تو اسمارٹلی محنت کر رہے ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے ولاگز میں اور اپنے بلاگز میں آپ کو اتنا انوالو کیے ہوئے ہیں کہ ان کی شادی، ان کی منگنی، وہ کہاں جا رہے ہیں. سیلیبریٹیز. اور یہ واقعی باجی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو واقعی یہ نہیں پتا کہ ہمارے بہن بھائی کیسے ہیں، ہمارے نیبرز کیسے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے جی کہ فلاں سیلیبریٹی کی چوائس کیا ہے، وہ کہاں گئی ہوئی ہے. آج کل فلاں سیلیبریٹی مشہور بندہ ویکیشنز پہ ہے یا فلاں کنٹری میں گیا ہوا ہے. تو یہ بڑا واقعی المیہ کا پوائنٹ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھ سکیں اور ان کو سمجھ سکیں. اور پھر سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے کہ ہم کس اندھے کنویں میں یا کس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اور ریلیٹو ڈیپریویشن پہ جو ہوتی ہے، آپ یعنی کہ آپ ان ورچوئل ریلیشن شپس میں ہیں، صرف اسکرین پہ صرف، تو آپ ہر وقت ایک ریلیٹو ڈیپریویشن کہتے ہیں، آپ اس کے گھر سے اپنے گھر کو ملا رہے ہیں. وہ ایک ملینئر ہے یا بلینئر ہے، تو آپ اس کی گاڑی سے اپنی گاڑی کو میچ کر رہے ہیں. وہ ایک سیلیبریٹی ہے، آپ اس کی جو ہے نا وہ فگر سے، فزیکل فٹنس سے، فیچر سے، رنگ سے، تو اپنے آپ ایک اور ہی جسے کہتے ہیں انسیکیورٹی میں اور کمپلیکسز میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بچے بھی پھر گیجٹس میں اور انہی چیزوں میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے پھر بعض رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں جب سوشل اسٹڈیز یا اس طرح کے سبجیکٹس، الٹا آپ کو ڈبل محنت کر کے آپ بچوں کو بتانا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے اصل میں تو رشتہ دار دیکھے ہی نہیں ہوتے، اور ان کو جو ان سے وہ بس موبائلز اور گیجٹس میں اب انوالوڈ ہوتے ہیں. اچھا، پھر بچوں کے اندر اتنے سارے پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ باہر مطلب موقع نہیں ملتا، تو وہ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے
دیکھتے رہیں گے بچے. کمپٹیشن نہیں ہے. ہاں، اور پھر اسی طرح ان بچوں کا بھی یعنی ہماری نسل کا بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت برے طریقے سے. کیا کریں جو گیجٹس ہم اپنے اس پیسوں سے لے دیتے ہیں ان کو، وہ پھر ہاں، اور چڑچڑا بچے ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی پھر بچے خود تباہی کا سامان بنتے کرتے. اب ماں باپ کے لیے ساری پرابلم بن گئی. پہلے تو یہ تھا کہ کوئی نانی سمجھا دے گی، پھپھو مامی کچھ بتا دے گی، کوئی ادھر نصیحت کر دے گا، کوئی محلے دار بتا دے گا. اب یہ ہے کہ دیکھ کے سیکھ لے گا. بالکل اپنے کزنس کی اچھی ہیبٹس لے لی جائیں گی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب کوئی زیرو رول ماڈل لیں گے اور بچے کے سامنے ماں کو اور باپ کو تنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا یا پلاننگ نہیں ہوتی، تو بس یہی زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح دوسروں کو دیکھ کے پھر خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر آپ ان خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک تھکا دینے والا سفر ہے جو کہیں ختم نہیں ہوتا. اور اس طرح کی بے شمار اور بھی جی بہت ساری اس کے تو پوائنٹس ہیں. آپ خود بھی اس کے بارے میں ضرور سوچیں کہ کہاں کہاں ہم نے کمپرومائزز کر لیے ہیں اکیلے رہنے پہ، تنہا رہنے پہ، اور یہ سب نقصانات یا یہ سب نتائج ہماری زندگی میں سامنے آ سکتے ہیں. اور آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کر لیں، بدل لیں اور پروڈکٹیو گروتھ کی طرف سفر کو شروع کریں. تو اس کے ساتھ ہی یہ صوبیہ ضرور بتاتی چلیں کہ یہ صرف تمہید تھی ان بگنرز کے لیے، ان کو سوچ کے نئے زاویے دینے کے لیے کہ سوچا جاتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ کانسیپٹس ہیں جن کو ہم علم کی دنیا میں دو موٹے موٹے نام دے کے صحبت صالحین اور صلہ رحمی، ٹھیک ہے، وہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی بنیادیں یا جڑیں نہیں پتا ہوتی. تو اب آپ میرا خیال ہے کہ اس کو اس نیوز پہ ہی اینڈ کریں کہ اصل جو ٹاپک آپ بتائیں گے کہ صلہ رحمی کیا چیز ہے اور صحبت صالحین کیا چیز ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے. بالکل یہ، اور اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا، اور دنیا اور آخرت کے فوائد. تو وہ انشاءاللہ پھر ہم اس میں آگے رکھیں گے. اس سے پہلے موسٹ پروبلی ایک ٹاپک ہمارا رہتا ہے ویلیوز والا، اور پھر انشاءاللہ ہم اس فائنل ٹاپک کو جو کہ اصل ٹاپک تھا وہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ کرے کہ ہم اچھے سے سوچ سکیں اور اچھے سے اپنے آپ کو گروم کر سکیں انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ.